اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى العمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني بالقاسم محمد اللهم صل على وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الحكيم في قرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا ان اللہ غفور شکور صلوات۔ آپ تمام شرکائے مجلس کے مرحومین، مرحومہ ادیبہ اختر زوجہ سید محمد سعید، آپ سب کے عزیزوں میں جو رحلت فرما گئے شہدائے ملت، شہدائے پارا چنار، شہدائے حزب اللہ، جناب زینب کے روزے کی حفاظت کرتے ہوئے جو محافظین شہید ہوئے، منظور اور مورد نظر مرحومین، ذوی الحقوق مرحومین جن کے حق ہماری گردنوں پر ہیں، جنہوں نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے اور وہ آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، ان سب کو شامل سورہ فاتحہ قرار دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ حاجات کی برابری امام رؤوف، امام ضامن کی بارگاہ ہے، امام سامن کی بارگاہ ہے، امام مہربان کی بارگاہ ہے۔ حاجات کی برابری خاص طور پر جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے مزار پر زائرین ہیں، انہیں صحیح و سالم جہاں جہاں کے زائرین ہیں، پاکستان کے بھی جو زائرین وہاں پر ہیں، کچھ مشکل میں ہیں، آج حالات کچھ وہاں بہتر ہوئے ہیں، ان زائرین کو اللہ سیدہ کے تصدق میں صحیح و سالم اپنے وطن میں پہنچائے۔ اس دعا کی قبولیت کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی۔ آپ میں سے کچھ سے گزارش کر سکوں گا کہ یہاں میرے سامنے تھوڑی زحمت فرمائیں، یہاں آ جائیں، کچھ لوگ زحمت فرمائیں یہاں آنے کی۔ ایک اور بلند صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی۔ دو چار دوست اور اٹھ کے آ جائیں ادھر سامنے جائیں۔ ایک اور بلند صلوات ہدیہ کریں۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ اس سے بلند صلوات ہدیہ کریں گے۔
سورہ مبارکہ شورا ہے اور آیت کا عنوان حضرت زہرا کی عظمت ہے۔ مجھ خطیب اور آپ ذاکر ہیں، ذاکرین اہل بیت، کیونکہ آپ سن کر ذکر کر رہے ہیں نا، میں بول کر ذکر کروں گا، آپ سن کے ذکر کریں گے، تو ہم سب یہاں ذاکرین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم سب کی یہ سعادت ہے، ہم سب کی یہ عزت ہے کہ ہم جس دروازے پر بیٹھے ہیں اس سے اچھا دروازہ نہیں ہے۔ لوگ کہاں بیٹھے ہیں مجھے اس سے غرض نہیں ہے، مگر ہم جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے جنت کا دروازہ کھلتا ہے، وہاں سے عظمت کے رستے نکلتے ہیں، وہاں سے کمالات کی راہیں کھلتی ہیں، وہاں یہاں سب سے بڑی دولت جو ہمیں نصیب ہوتی ہے وہ دولت ہے اطمینان قلب۔ پیسہ بھی دولت ہے، سکے اور سونا چاندی بھی دولت ہے، مال مویشی بھی، زمین جائیدادیں بھی دولت ہیں، مگر سب سے بڑی دولت ہے اطمینان قلب۔ یعنی ارب پتی ہو اور چین سے نیند نہ آتی ہو تو اس پیسے کا کیا فائدہ؟ زمینیں بھی ہزاروں ایکڑوں میں ہو اور دل مطمئن نہ ہو تو اس زمینداری کا کیا فائدہ؟ لیکن ٹھیلا لگاتے ہو، 100 روپے بچا کے بچوں کے لیے لے کر آتے ہو اور ضمیر مطمئن ہو کہ مولا رضا کا چاہنے والا ہو، تو اس سے بڑھ کر اور کیا دولت ہوگی؟ تو سب سے بڑی دولت ہے اطمینان قلب، سکون، چین، ذہنی اطمینان، فطری اطمینان۔ اس سے بڑی دولت نہیں ہے، ایسا ہی ہے۔ اور ہم اس دروازے پر اس لیے کھچے آتے ہیں اور مسلسل لوگ کھچے آ رہے ہیں۔ میں ایک جملہ کہتا ہوا گزروں کہ مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے۔ انشاءاللہ امام ہمارے ہی زمانے میں آئیں گے، ہم ہی حضرت کا دیدار کریں گے اور حضرت کے چاہنے والوں میں ہمارا شمار ہوگا، حضرت کے سپاہیوں میں ہمارا شمار ہوگا۔ مجھے مولا علی کی وہ ایک بشارت آج پڑھ رہا تھا میں، مولا نے فرمایا تھا ہمارا مہدی جب ظہور کرنے والا ہوگا تو شام اسرائیل کے تسلط میں چلا جائے گا اور اسرائیل سے جلدی واپس لینے والے کو مہدی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو مجھے تو امام کے ظہور کی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ جو خوشبو مجھے آ رہی ہے وہ اس وجہ سے بھی خوشبو آ رہی ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے حقائق کھلیں گے جو کھلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب سے 10 سال پہلے تک حسین مولا پہ رونا بدعت تھا، اب سنت ہو گیا ہے۔ جی ہم نے نہیں بدعت کہا تھا اور ہم ہی بدل نہیں رہے ہیں، جو کہتے تھے نا بدعت ہے وہ اب کہہ رہے ہیں سنت ہے۔ اب سے 20 سال پہلے کالے کپڑے پہننا بدعت تھا، اب سنت ہو گیا ہے۔ اب سے کالے علم اٹھانا بدعت تھا، اب کہہ رہے ہیں کہ آخری زمانے میں جب حضرت مہدی ظہور فرمائیں گے تو ان کے پرچموں کا رنگ سیاہ ہوگا، سیاہ پرچموں کا لشکر آئے گا، سیاہ علم لے کر آئیں گے۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ تو آہستہ آہستہ حقائق کھلنا شروع ہو رہے ہیں اور یہ زمانہ بہت تیزی سے ظہور کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اور خبردار کو یہ نہ سوچے کہ وہ آنے والا صرف تلوار چلائے گا، وہ آنے والا اپنے جد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نظریے کو، روش کو، طریقے کو اپنائے گا۔ علی کا طریقہ وہ ہے کہ جس کی میں ایک مثال دے کر گزروں کہ جب ایک چور کو لایا گیا مولا کی بارگاہ میں اور ثابت ہو گیا کہ یہ چور ہے، تو حضرت نے اس پہ حد جاری فرمائی، اس کی انگلیاں کاٹ دیں۔ وہ کٹی ہوئی انگلیاں لے کر کوفے کے چاراہے پہ کھڑا ہو گیا اور آوازیں لگانے لگا، آؤ میں بتاتا ہوں یہ انگلیاں کس نے کاٹی ہیں۔ اب جب لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے اور ایک مجمع چاراہے پہ لگ گیا تو اس نے کہا یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں کہ اگر وہ نہ ہوتا تو نبی کے بستر پہ سونے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جو نبی کی دختر فاطمہ زہرا کا شوہر ہے۔ یہ انگلیاں اس نے کاٹی ہیں جس نے احد کو، خندق کو، خیبر کو فتح کیا، جس نے نبی مکرم کو تلوار کے ذریعے بھی مدد کی اور جس نے نبی مکرم کو اپنی طاقت کے ذریعے بھی مدد کی۔ مولا کے فضائل پڑھ رہا تھا، ایک شخص کی آواز آ گئی، علی تمہاری انگلیاں کاٹ رہے ہیں، تم علی کے فضائل پڑھ رہے ہو۔ تو کہنے لگا فضائل تو اسی کے پڑھے جائیں گے جو عدل الہی کو نافذ کرے گا۔ جب یہ بات مولا علی تک پہنچی تو حضرت نے فرمایا کہ اسے بلا لو۔
اور جب بلایا گیا حضرت نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ مولا میں آپ کے فضائل پڑھ رہا ہوں۔ حضرت نے اس کی کٹی ہوئی انگلیاں اس کے ہاتھ کے ساتھ جوڑی، کپڑا ڈالا، ارادہ فرمایا۔ جب وہ ارادہ حضرت کا مکمل ہوا تو ایک مرتبہ وہ انگلیاں جڑی ہوئی نظر آئیں، وہ ایسی تھیں جیسے کٹی نہیں تھیں۔ تو کسی نے پوچھا یا علی وہ انگلیوں کا کاٹنا کیا ہے؟ تھک تو نہیں رہے آپ حضرات؟ یا علی وہ انگلیوں کا کاٹنا کیا ہے، یا انگلیوں کا جوڑنا کیا ہے؟ تو مولا علی کے جواب کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ حضرت نے گویا فرمایا وہ عدل الہی کا جلوہ تھا، یہ کرم پروردگار کا جلوہ ہے۔ ماشاءاللہ۔ توجہ کر لیا آپ نے؟ تو آنے والا اپنے بابا کی روش میں چلے گا، جو آگے بڑھ کر کہے گا مولا مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں مجھے معاف کر دیں، یہ رؤوف امام کی اولاد ہے، یہ رؤوف اماموں کی اولاد ہیں۔ اور آنے والا جب آئے گا تو عدل و انصاف سے زمانے کو پر کرے گا۔ وہ زمانہ قریب آتا جا رہا ہے انشاءاللہ۔ اس پوری دنیا پر اہل بیت کے نظام کو، اہل بیت کے حکم کو نافذ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔